ندیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زیغم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عامر صاحب ہیں. لیکن سب سے پہلے ندیم ملک صاحب آپ کا پوائنٹ لینا چاہیں گے. اس جانب ہم بڑھ گئے ہیں جو کہ کچھ دن پہلے تک اندازہ نہیں تھا. ہم جنگ سے امن کا سفر اختیار کر چکے، مگر یہ کتنا پائیدار ہوگا یہ اسلام آباد میں طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حساسیت ہے تمامی معاملات کی. آپ کی نگاہ میں کون سے ایسے نکات ہیں جو سٹکی ہو جائیں گے دونوں جانب سے، ایران ہے یا امریکہ، جہاں پاکستان کو اپنا ایک رول پلے کرنا پڑے گا کہ یہ سٹکی نہ ہو، ہم یہاں سے آگے نکل پائیں؟ دیکھیے، پاکستان کا بنیادی رول تو یہ ہے کہ ان کو اکٹھے بٹھا دے، اور وہ پاکستان نے سکسیسفلی کر دیا. گیو اینڈ ٹیک امریکہ اور ایران نے کرنا ہے. سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت ان دونوں ممالک کے اوپر ہے کہ گنجائش پیدا کریں. پاکستان فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرے گا. پاکستان اگر کہیں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کسی کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے تو انکریج کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کی بازو مروڑ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. دو چار جو بنیادی نکات ہیں وہ تو میری عقل کے مطابق تو وہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، باقی تو یہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے تو اسی سے روشنی میں پتہ چلے گا کہ کون کون سی باتیں آتی ہیں. ایران کے حساب سے دو تین جو نکتے بنتے ہیں، وہ مستقل جنگ بندی کے اوپر واضح ایک پلان چاہے گا کہ امریکہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. نیتن یاہو کے پچھلے آپ 10 سال کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے 2 ہفتے دور ہے. پچھلے 10 سال پہلے بھی کہتا تھا، 2012 میں بھی، اب 2026 میں بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں اگر اٹیک نہ کیا تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا. ایٹمی ہتھیار بنانے سے ایران بہت دور ہے. تو اس معاملے کے اوپر 2 نکتے ہو گئے. ایک تو ایران کو ایشورنس چاہیے ہوگی کہ امریکہ یا اسرائیل 6 مہینے کے بعد دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے، واضح پلان چاہیے ہوگا. دوسرا، نیوکلیر کے اوپر آ جائیں تو نیوکلیر کے اوپر ایران کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. سول نیوکلیر یوز کے علاوہ جو ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا. دوسرا، جو 28 فروری سے پہلے تک اسٹریٹ آف ہارمز اوپن تھی، اب وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلی نہیں ہے. اب اسٹریٹ آف ہارمز کی طاقت کتنی ہے ایران کو بھی پتہ ہے، اور اس پورے علاقے اور دنیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر بند کیا جائے تو پوری دنیا کی اکانومی شیٹر ہو سکتی ہے 4 ہفتوں کے اندر اندر. ابھی ایک دفعہ ایران نے اس کا مظاہرہ کر دیا. اب اس کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی اس کو ویپنائز کرے گا پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے. ایران اس کو مانے گا نہیں، لیکن یہ انٹرنیشنل واٹر ویز کے جو پرنسپل ہیں اس کے مطابق یہ راستہ کھولنا پڑے گا. یہاں ایران کو گنجائش پیدا کرنی پڑے گی. جو اس کا میزائل پروگرام ہے وہ اس کا حق ہے، اس کے دفاع کے لیے ایران کو وہ اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل سے اس کو خطرہ ہے کہ اس کی سیکورٹی، اس کی سلامتی کے اوپر اسرائیل حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اپنے دفاع کے لیے ایران کو اپنا میزائل پروگرام مؤثر طریقے سے رکھنے کا پورا حق حاصل ہے. امریکہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر فیس سیونگ اس کو مل سکتی ہے، اس فیس سیونگ سے لے کے وہ خوشی منائے اور پیچھے ہٹ جائے. ایران دوسرا جو ایک اپنی ضمانت چاہتا ہے حملے کے حوالے سے، دوسرا اس کے اوپر انٹرنیشنل جو سینکشنز ہیں، اور وہ بہت کرپلنگ سینکشنز ہیں جس سے اس کی اکنامک گروتھ ہیمپر ہو رہی ہے. وہ چاہے گا کہ امریکہ اس سے پیچھے ہٹے، بین الاقوامی برادری اس کی ترقی کے عمل کو ریسٹور کرے. جو آج ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ اس چیز کے لیے آمادہ ہے. وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایران کی ریکنسٹرکشن کے لیے اور باقی معاملات کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز اس کو کھلی مل جائے، اور نیوکلیر پروگرام میں یہ ایشورنس اس کو مل جائے اور ایگریمنٹ ہو جائے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور آئیے یہ کہ سیف گارڈ ہو جائے. یہ لمبا عمل چلے گا لیکن پرنسپل ایز اے پرنسپل یہ طے ہو جائے تو اس سے امریکہ کو فیس سیونگ مل جائے گی. ایران جنگ بندی کی ضمانت لے اور انٹرنیشنل سینکشن فوری طور پر اٹھانے کا جو اس کا مطالبہ ہے وہ قبول ہو جائے. یہ دونوں چیزیں اگر ہو جائیں تو میرے خیال ہے دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی. ادروائز ایزی ایگزٹ جو ہے وہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور ایران بھی اگر ایزی ایگزٹ نہیں لیتا، آسان راستہ نہیں لیتا، تو لمبے عرصے تک جنگ کو برقرار رکھنا. 40 دن انہوں نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن لمبے عرصے تک اس چیز کو برقرار رکھنا مزید تباہی کا راستہ ہوگا. آپ نے کیونکہ لمبے عرصے کی بات کی، جو اس سے پہلے کی ڈیل تھی ایران کی نیوکلیر ڈیل تھی 2015 کی بھی، اس کی بھی انٹینسو ٹاکس جو تھیں وہ 2013 میں شروع ہوئی تھی. تقریباً وہ 20 مہینے تک باتیں ہوتی رہیں، نیگوسیشنز ہوتی رہیں. اس کے بعد وہ 2016 میں جا کر اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ امپلیمنٹ ہوئی. تو ہم یہاں پر بھی ایسی امید رکھیں کہ یہ اتنی جلدی معاملہ کسی ایک کروٹ نہیں بیٹھے گا. ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملات چلیں گے، اس سے کچھ مزید مراحل بھی ہوں گے جس سے گزریں گی یہ ڈیلز، اس کے بعد جا کے کوئی بات بنے گی. دیکھیں، صرف نیوکلیر کو اگر آپ لے لیں تو نیوکلیر کے اوپر تو نہ جے ڈی وینس کو پتا ہوگا، نہ اسٹیو وٹکاف کو پتا ہوگا کہ اس کی کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں. جو ادھر سے ایرانی ٹیم ہے وہ بھی سیاسی طور پر تو ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، کالیباف یا ساتھ عراقی صاحب، لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اس میں ایران کے نیوکلیر سائڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے، IAEA کے لوگ بیٹھیں گے، اگر کسی اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ڈالنا ہے وہ بیٹھیں گے. اگر پاکستان کی مدد چاہیے تو پاکستان میں بہت ایکسپرٹیز ہیں اس شعبے میں، پاکستان مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا جس میں ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہوگی.
سول نیوکلیئر یوز کے حوالے سے انریچمنٹ لیول کیا کیا ہوں گے. جیسے یہ عمان میں بیٹھے تھے تو عمان میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ وہ 3.67% چاہیے یا اس سے زیادہ چاہیے. اس کے اوپر ان کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. لیکن وہ 60% جو افسودہ یورینیم کے اسٹاک فائلز ایران کے پاس موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یا تو IAEA کے سیف گارڈ میں دینے پڑے یا کوئی ایسا ارینجمنٹ کرنا پڑے کہ یہ پتہ چل جائے, یہ ایشورنس ہو جائے کہ ایران ایٹمی پروگرام کی طرف نہیں جا رہا اور فردر انریچمنٹ کو کیپ کر دیا جائے کہ یہ میکسیمم ہے آپ کی 8%. ٹھیک ہو گیا. ندیم ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہمارے ساتھ ہیں اور آصف درانی سابق سفارتکار ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. زاہد صاحب آپ کو یہاں شامل کرنا چاہوں گی. ابھی ندیم صاحب نے بات کی مستقل جنگ بندی, اور یہ وہ ایک نقطہ ہے جو ایران مستقل کئی ہفتوں سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے, آگے بڑھنی ہے تو ہمیں شورٹی دی جائے کہ دوبارہ سے مذاکرات کی میز کو اڑایا نہیں جائے گا اور حملہ نہیں کیا جائے گا. امریکہ کا عسکری طور پر بے شک پلڑا بھاری ہے, مگر ہم نے جو ابھی صورتحال دیکھی اور جو ایران کا رسپانس دیکھا پیچھے 38-40 دن کے اندر, آپ کے خیال میں کیا یہ کاسٹ وہ ہے کہ جو واشنگٹن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے, اور یہ شورٹی وہ دینے پر تیار ہیں یا راضی ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ مستقل جنگ بندی امریکہ کی بھی ضرورت ہے اس وقت؟ میرے خیال میں عائشہ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اکومولیٹو جو امپیکٹ آیا ہے امریکہ کے اوپر, وہ اس کی پولیٹیکل بھی اس کو نقصانات ہوئے ہیں, ڈپلومیٹیکلی نقصانات ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں نیٹو جو ہم اس کو وہ بغل بچہ سمجھتے تھے, وہ ممالک جو ہم کہتے تھے وہ تو بس ان کو صرف حکم دینا ہے, دے آل وینٹ آؤٹ آف دس وار. تو ان کا جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے وہ امریکہ کا انڈر سٹریس ہے جی, اور اکنامک سٹریس بھی ابھی. اچھا, اکنامک پریشرز اب ان کے اوپر انٹرنل پڑ رہے ہیں. یہ جو امریکنز لوگ 56%, مور دین 60% آر اگینسٹ دا وار, یہ کوئی ایران کی محبت میں یا انسانیت کی محبت میں نہیں ہے. ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں یار جو ڈالرز آپ نے میرے اوپر خرچ کرنے ہیں وہ تو آپ وار میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سٹریسز انٹرنل بھی آ رہے ہیں, اور ملٹریلی آپ نے دیکھ لیا کہ جو رسپانس جنریٹ کیا اور پھر ہارزینٹل ایکسپینشن کی وار کی ایران نے, اس نے امپیکٹ ڈالا ہے. تو ان کا اسٹریٹجک کنٹرول ان دا ریجن, سینٹ کام بھی پوری جو ہے وہ انڈر سٹریس گئی ہے, تو اس نے چینج تو کیا. اب مستقل جنگ بندی کا ایشو یہ ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی کے ساتھ ساتھ کمپریہنسو جنگ بندی, اور وہ تمام فیکشنز شامل ہیں جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ لیں, پراکسیز کہہ لیں یا ایران کے ایلیمنٹس کہہ لیں, وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس سے پورے ریجن کا یہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیبنان شامل ہے, اس میں پیلسٹائن شامل ہے. پورا ایک کمپریہنسو جو اپروچ ہے, ریجنل اپروچ امریکہ کی, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اٹس اے چیلنجنگ. لیکن اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسرائیل از ناٹ اے اسٹریٹجک پارٹنر بٹ اٹ از اے اسٹریٹجک لائبلٹی, تو دین تو اٹ از ڈویبل. لیکن اگر وہ سٹل ان کے کچھ عزائم ہیں اور وہ جیوش جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں ان کو ابھی بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو دین وی آر گوئنگ نو ویئر. وہ پھر ہم سرکل کے اندر ہی ہیں, پھر ہم اس سے باہر نکلے نہیں ہیں. درست ہو گیا. آصف درانی صاحب, کیونکہ آپ نے ذمہ داری نبھائی ہے بطور سفیر, بہتر طور ہمیں سمجھا سکیں گے کہ جو یہ لینگویج ہے جہاں پر اس وقت اسلام آباد میں دونوں وفود موجود ہیں, یہ کتنا پازیٹیوٹی دکھا رہے ہیں. اور ایک اور نقطہ جو اوپر ملک صاحب نے سینکشنز کی بات کی, سینکشنز کے معاملے پر ایران کو کتنا ریلیف امریکہ کی جانب سے مل پائے گا؟ جی شکریہ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مذاکرات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. جو شرائط ہیں وہ سامنے ہیں, اس میں ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے, ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے, وہ شرائطیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس میں نیوکلیر ایشو پہ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ان شرائط کو مانا ہے. اس میں 3.67% ہے. بلکہ جواد ظریف صاحب نے, جو ان کے فارم منسٹر, انہوں نے فارن افیئرز میں اپنے آرٹیکل میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ لیٹس ہیو ریجنل ریجیم آن انرچمنٹ. تو اس میں وہ گلف اسٹیٹس اور ایران کو شامل کر کے وہ جوائنٹ وہ بنانا چاہتے ہیں, اور وہ IAEA سیف گارڈ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک ڈویبل ہے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ جو اب نیا جو ایشو آیا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا, یہ پہلے اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. یہ اب نئی سچویشن جس کو وہ اب فیس کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات میں رخنہ اندازی ہوگی. لیکن سب سے بڑا اسپوائلر میرے نزدیک اسرائیل ہے. وہ کوئی اگر شرارت کر دیتا ہے تو وہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مذاکرات کس طرف کو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ ہے کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں ان کو ہٹانا لازمی ہوگا, کیونکہ ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا. یہ جنگ جو ہے وہ جاری بھی رہ سکتی ہے, اور اس میں ایران جو ہے اس کے پاس ول ٹو فائٹ بھی موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جغرافی جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے رہی ہے, وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہی, نہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی.
تو انہوں نے جب درست تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، امریکہ کو کسی قسم کی شکست وہ وکٹری ہے وہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا.